बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अंसा यास्मीन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल अंसा मलिक नॉवेल्स। नॉवल इश्क की मजाजी से इश्क की हकीकी स्टार्ट है और आज हम पढ़ेंगे इसकी किस्त नंबर 6। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर किस्त पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट्स में अपने फीडबैक ज़रूर दीजिए। तो चलें जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की किस्त। आज कई दिनों बाद वो यूनिवर्सिटी आई थी। उस दिन के बाद सारा के बेहद इस्रार के बावजूद वो खुद में हिम्मत पैदा नहीं कर पाई कि अपने हॉस्टल रूम से बाहर निकलती। आज भी उसे सुबह से ही अजीब लग रहा था, जैसे कोई था जो उस पर नज़र रखे हुए हो। वो कई बार अपने आस पास देख भी चुकी थी। उस दिन के बाद से वो इतनी खौफजदा हो चुकी थी कि हल्की सी आहट पर भी चूक जाती। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो फिर से आएगा और फिर से माजी की तरह कैद होकर रह जाएगी और फिर कभी नहीं निकल पाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वो ना जाने कितनी ही देर ख्यालों में खोई रहती कि मर्दाना आवाज़ पर उसने सर उठाकर मुखातिब को देखा। 6 फुट से निकलता कद, हल्की दाढ़ी, ब्लैक शर्ट और उसकी हम रंग जीन्स की जेब में हाथ डाले वो मुकम्मल तवज्जो के साथ उसकी जानिब मुतवज्जा था। वालेकुम अस्सलाम। वो एक अजनबी को अपने सामने देखकर एक पल को गड़बड़ा गई। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? वो बेंच पर उसके साथ खाली जगह की तरफ इशारा करते हुए बोला। आप कहीं और भी बैठ सकते हैं। उसने एक नज़र सारे ग्राउंड पर डाली जहाँ उस वक्त बहुत कम स्टूडेंट्स थे। और अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ ही बैठने में दिलचस्पी रखता हूँ तो? वो बगौर उसका हिजाब में लिपटा चेहरा देखते हुए बोला। बैठ जाए, मैं वैसे भी जा रही थी। वो उसे वहाँ से हटता ना देख अपनी किताबें संभालते हुए बोली। ओके। वो आज पहली बार उससे यूं रूबरू आकर मुखातिब हुआ था, इसलिए चाहने के बावजूद भी उसे मज़ीद वहाँ रोकना नहीं चाहता था। शायद वो नहीं चाहता था कि वो कभी भी उसकी मौजूदगी में खुद को अनसेफ या अनकंफर्टेबल फील करे और उसे बदगुमान हो जाए। आज भी वो उसके सामने ना आता, मगर कई रोज़ से वो उसे देख नहीं पाया था। इसीलिए आज जब उसे सामने देखा तो खुद को रोक ना पाया। उसे हिजाब में देखकर उसे अपने अंदर एक सुकून सा उतरता महसूस हुआ था। मैंने पहले भी आपसे कहा था, ये जगह आपके काबिल नहीं। खुद को छुपा कर रखो, सबकी नज़रों से संभाल कर। वो आखिरी बार जब उसे क्लब में मिली थी तब की बातें उसके जहन में आईं और उसके बाद से वो उसे ना क्लब में नज़र आई और ना ही यूनिवर्सिटी में। वो खुद भी पिछले कुछ दिनों से अपने काम में मसरूफ़ हो गया था, इसीलिए यूनिवर्सिटी भी नहीं आ पाया। लेकिन आज उसे हिजाब में देखकर उसे लगा था कि वो उसकी बात मानकर ही हिजाब ले रही है, और अगर ऐसा नहीं भी था तो भी वो खुश था उसके लिए। वो तो न जाने कब से वहाँ से जा चुकी थी और अब वो वहाँ बैठा उस छोटी सी लड़की के बारे में सोच रहा था जो पहली ही नज़र में उसे ख़ास लगी थी। क्या आप मुझसे निकाह करेंगी? वो उसके सामने ही घुटनों के बल बैठा उसकी मर्जी जानना चाह रहा था, ये जानते हुए भी कि ना चाहते हुए भी उसे मजबूरी में इस निकाह के लिए हामी भरना ही थी। उसने अपना झुका सर उठाकर आंसुओं से भरी आंखें उसके चेहरे पर डाली थी और वो जो पहले ही उसकी आंखों पर मरता था, आज एक बार फिर से उसे उन नैनों से नए सिरे से इश्क हुआ था। और उसका हाँ में सर हिलाना, उसे लगा दुनिया भर की खुशियाँ उसे मिल गई हों। अपने बाबा की मौत के बाद शायद आज पहली बार वो दिल से मुस्कुराया था, लेकिन वो कहाँ जानता था कि बाकी की खुशियों की तरह उसकी ये खुशी भी चंद पल की होने वाली है और फिर उसे एक लंबा हिजर काटना था। टू 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 टू। और न जाने कब तक वो माजी में खोया रहता, जब फ़ोन की रिंग ने उसे माजी से हाल में लापटा। अस्सलाम वालेकुम। फ़ोन स्क्रीन पर बड़ी देखकर हल्की सी मुस्कुराहट ने उसके लबों को छुआ। वालेकुम अस्सलाम। किन सोचों में गुम थे? सरगाम ने उसके सवाल का जवाब देने के साथ ही पूछा। तेरी ही सोचों में गुम था। वो भी ज़रा सा शौक हुआ। ओह, ब्रेकिंग न्यूज़। दी ग्रेट बिजनेसमैन अहमद अली को आखिर आज 1 साल बाद जरगाम आफंदी के बारे में सोचने का वक्त मिल ही गया। वो जानता था कि अमर आज भी उसे भूल नहीं पाया था। वो भी हर मुमकिन कोशिश कर चुका था उसे माजी से निकालने की, लेकिन वो आज भी 1 साल पहले के उस लम्हे में ठहरा हुआ था जब उसका निकाह हुआ था। इतनी रात कॉल करने की वजह? वो खिड़की से हटता कॉफ़ी मेकर तक आया था और वो अभी ही ऑफिस से लौटा था। हमेशा की तरह आते ही उसके ख्यालों में गुम हो गया। ये तो पिछले 1 साल से उसका मामूल बन चुका था। ऑफिस देर तक रहना, अकेले में वक्त गुजारना और बस एक ही इंसान के बारे में सोचना। क्योंकि मैं जानता था कि आप अभी ही फारिग हुए होंगे।
ہیمر کو اس کی آواز میں مسکراہٹ کا عنصر محسوس ہوا۔ تو ابھی تک کیوں نہیں سویا؟ کہیں کسی کے خیالوں میں تو گم نہیں؟ وہ بھی صرف اس کے ساتھ ہی شوق ہوتا، اور جب سے اس کا زہرا سے ٹکراؤ ہوا تھا، احمر اسے کسی نہ کسی طرح زہرا کے نام سے چھیڑنے سے باز نہیں آتا تھا۔ نہیں، ابھی تک یہ بیماری مجھے نہیں لگی، الحمدللہ، جبکہ بات کرتے ہوئے چند سے زہرا کا سراپا اس کے سامنے لہرایا تھا۔ میری دعا ہے بچہ کہ تمہیں یہ بیماری جلد ہی لگ جائے، وہ کسی بزرگ کی طرح اسے دعائیں دیتے ہوئے کہتا، کافی کپ اٹھائے دوبارہ کھڑکی میں آن کھڑا ہوا۔ شٹ اپ، آنٹی کی کال آئی تھی، وہ پریشان ہے، بات کیوں نہیں کی ان سے؟ اب کے زرگام کی سنجیدہ سی آواز فون سے آئی۔ کل کال کر لوں گا، کچھ دنوں سے بزی تھا، وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ تم مجھے بتا دو، تجھے اور کتنا وقت چاہیے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھا۔ مطلب؟ وہ سمجھتے ہوئے بھی ناسمجھی سے بولا۔ آنٹی کی بات مان کیوں نہیں لیتے؟ وہ بھی بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ میں آلریڈی میرڈ ہوں، اس نے مختصراً جواب دیا۔ اوہ ہاں، میں بالکل بھول گیا تھا تمہاری ایک دن کی بیوی کو۔ وہ بھی اس کی ایک ہی رٹ سے تنگ آ چکا تھا، اسی لیے تنزیہ سے انداز میں بولا، شی از مائی وائف، تم اس کے بارے میں ایسے بات نہیں کر سکتے۔ اسے زرگام کا یوں بات کرنا پسند نہیں آیا تھا۔ دیکھو احمد، حقیقت پسند بنو، 1 سال ہو گیا تمہیں اسے ڈھونڈتے ہوئے، اب اور کیا چاہتے ہو؟ وہ اپنے دوست کی ایسی حالت نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ 1 سال سے اسے ہر پوسیبل جگہ پر ڈھونڈ چکا تھا، لیکن اسے نہیں ملنا تھا سو نہیں ملی۔ جانے آسمان کھا گیا یا زمین نگل گئی۔ لوگ اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں ایک انسان کے انتظار میں، مجھے تو پھر 1 سال ہی ہوا ہے۔ سرگام اس کے لہجے میں واضح اداسی محسوس کر سکتا تھا، اور یہی کر وہ اپنے بھائی جیسے دوست کی زندگی سے نکال دینا چاہتا تھا۔ آنٹی کا بھی کوئی حق ہے تم پر یا نہیں؟ پہلے انکل کی اچانک موت نے انہیں کم تکلیف پہنچائی تھی کہ اب تم بھی ان سے بات نہیں کرتے؟ وہ ہمیشہ اسے سگے بھائی کی طرح ٹریٹ کرتا، دونوں کی دوستی ہمیشہ مثالی رہی تھی، اب بھی وہ اسے ایک بھائی کی طرح ہی سمجھا رہا تھا۔ موم جب بھی بات کرتی ہیں شادی کی بات کرتی ہیں، تو میں کیا کروں؟ وہ اکتاہٹ بھرے انداز میں بولا، گویا وہ اس موضوع سے اب تنگ آ چکا تھا۔ تو کر لو شادی، اس نے مشورہ دیا تھا۔ دوسری شادی اسلام میں 4 جائز ہے، اس سے پہلے کہ وہ شادی شدہ ہونے کا راگ الاپتا، زرگام نے مخلص سب مشورہ دیا۔ اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا۔ احمر نے ایک اور دلیل پیش کی۔ آنٹی کے ساتھ کر سکتا ہے، وہ بھی زرگام تھا، اتنی آسانی سے تو وہ بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ تو جانتا ہے موم کس سے شادی کروانا چاہتی ہیں؟ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ جو بھی ہوگی تمہارا نکاح اس سے جائز ہی ہوگا تو ہی آنٹی کہہ رہی ہوں گی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ احمر کی موم اس کا نکاح کس سے کروانا چاہتی ہے، مگر وہ اس سے بتانا نہیں چاہتا تھا۔ وانیہ سے۔ احمر نے گویا اسے شوق دینا چاہتا، تو وہ بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ وانیہ کو اپنی چھوٹی بہن کی طرح ٹریٹ کرتا ہے، لیکن جہاں وہ اس کا ساتھ نہیں دینا چاہتا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ احمر اپنی زندگی میں آگے بڑھے، اس 1 سال کے پہلے ہوئے واقعے سے نکلے۔ میرے لیے چھوٹی بہن کی طرح ہے وہ۔ احمر کا دل چاہا اس پل وہ اس کے سامنے ہوتا تو اس کا سر پھاڑ دیتا۔ بہن تو نہیں نا؟ زرگام نے اس کا پوائنٹ رد کیا۔ میری خالہ کی بیٹی ہے وہ، احمر نے اسے یاد دلایا تھا۔ خالہ کی بیٹی سے نکاح جائز ہوتا ہے مائی ڈیئر، زرگام نے مسکراتے ہوئے گویا اس کی انفارمیشن میں اضافہ کیا۔ میں فون بند کر رہا ہوں، اور اب جب تمہارا دماغ واپس ٹھکانے پر آ جائے تبھی کال کرنا، بائے۔ وہ ضد ہوتے ہوئے بنا اس کا جواب سنے کال کاٹ چکا تھا، جبکہ دوسری جانب زرگام اسے ایک ہی ضد پر اڑا دیکھ نفی میں سر ہلا گیا، یعنی وہ آج بھی اسے کنونس کرنے میں ناکام رہا تھا۔ نیند دونوں کو ہی نہیں آ رہی تھی۔ احمر کے پاس اس کی کئی وجوہات تھیں، جبکہ زرگام کے پاس فقط ایک وجہ احمر تھا۔ امراح یوسف ولد یوسف اقبال، آپ کا نکاح احمر علی ولد محمد علی کے ساتھ بما حق مہر 1 لاکھ روپے ہونا طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب تیسری بار اپنے الفاظ دہرا رہے تھے۔ قبول ہے، وہ بنا کسی جذبے کے بے تاثر انداز میں بولی۔ 1 سال گزر چکا تھا، اور وہ اس 1 سال میں ہر دن اسے یاد کرتی تھی۔ گو کہ اس کا کوئی جذباتی تعلق نہیں تھا اس سے، مگر پھر بھی نکاح کے بعد سے جو رشتہ ان کے درمیان قائم ہو گیا تھا، شاید اس کا ہی اثر تھا۔ 1 سال پہلے اس نے سارا کے کہنے پر اس انسان سے نکاح کیا تھا جس سے وہ فقط 3 یا 4 بار ہی ملی تھی، پھر اچانک نکاح کے اگلے ہی دن سے وہ نہ جانے کہاں چلا گیا تھا،
کہ کبھی ان سے دوبارہ ملنے آیا ہی نہیں اور نہ ہی ان سے کوئی رابطہ کیا۔ شاید قسمت بھی ان دونوں کو ملوانا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے انہی دنوں میں امراح کے رشتہ داروں کو اس کے بارے میں علم ہو گیا جن سے وہ کئی سالوں سے چھپ رہی تھی۔ اسی لیے اپنی جان ان لوگوں سے بچانے کے لیے وہ سارا کی مدد سے پاکستان آ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ عمر کا تعلق بھی پاکستان سے ہی ہے، مگر کس علاقے یا کس شہر سے اس بارے میں اسے کوئی علم نہیں تھا، کیونکہ نکاح کے پہلے کی ان چند ملاقاتوں میں احمد ہی زیادہ بات کرتا، جبکہ نکاح کے بعد تو انہیں صحیح سے بات کرنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ احمد اسے یوں اچانک چھوڑ کر کیوں اور کہاں گیا۔ اس کے پاس اس سے رابطہ کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا اور نہ ہی وہ اس کے بارے میں کچھ اور جانتی تھی۔ یہاں وہ سارا کی ہی ایک جاننے والی بزرگ خاتون جنہیں سب بڑی اماں کہتے تھے ان کے پاس رہ رہی تھی۔ وہ بڑی اماں محلے کے بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی اور ہر جمعے کو محلے کی خواتین کے لیے درس کا اہتمام کرتی۔ وہ خود بھی بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر بڑی اماں کی گھر چلانے میں مدد کرتی۔ اس ایک سال میں اس کی اپنی پوری شخصیت بدل گئی تھی۔ وہ اسلام اور اللہ کے اور قریب ہو گئی تھی۔ بڑی اماں نے اسے بالکل اپنی بیٹی کی طرح رکھا تھا۔ ایک سال میں اس نے ماں کی ممتا کو محسوس کیا۔ اب اگر وہ گھر سے باہر جاتی تو جلدی لوٹنے کی کوشش کرتی، کیونکہ گھر میں اس کی فکر کرنے والی ماں تھی، ورنہ تو اس نے ساری زندگی اپنوں کے ہوتے ہوئے بھی اکیلے ہی گزاری تھی۔ امراح، بچے میں ساتھ والے گھر جا رہی ہوں، دروازہ بند کر دو۔ بڑی اماں کی آواز پر وہ چونک کر اپنے خیالوں سے نکلی۔ جی اماں، ان کی بات کا جواب دیتے وہ کھڑکی سے ہٹتی دروازہ بند کرنے کو آئی۔ وہ ایک چھوٹا سا 3 کمروں کا مکان تھا، 2 کمرے اکٹھے، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کچن اور کمروں سے ذرا ہٹ کے واش روم۔ ان کے سامنے ہی چھوٹا سا کچن، کچا سین تھا۔ مین دروازے سے تھوڑا آگے کو ایک اور کمرہ تھا جسے بیٹھک کے طور پر استعمال کیا جاتا۔ چونکہ وہ دونوں صرف خواتین ہی گھر میں رہتی، اسی لیے کوئی مرد ان کے ہاں نہیں آتا۔ اگر کسی کو کوئی کام ہوتا بھی تو محلے کے کسی بچے یا پھر کسی خاتون سے کہہ دیتے۔ اس ایک سال نے امراح کو زندگی کا ایک نیا رخ، ایک نیا رنگ دکھایا تھا۔ اب وہ زندگی کو جینے لگی تھی، مگر ایک کسک اب بھی باقی تھی اور وہ نہ جانے کب بھرنے والی تھی بھی یا نہیں، مگر اسے معجزوں پر یقین ہونے لگا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ ایک دن کوئی معجزہ ہی اسے اس کے مجازی خدا سے ملوا دے گا، اور اب اسے اس معجزے کا انتظار تھا۔ یہ انتظار کتنا لمبا ہونے والا تھا یہ تو کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، تھوڑی چھوٹی ہے لیکن کل کی ایپیسوڈ 2 پارٹس میں ہوگی۔ آئی ہوپ آپ کو ایپیسوڈ پسند آئی ہے۔ اگر ایپیسوڈ پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ۔